ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. جیسا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ عامر کا اگر الیکشن کرا رہے تو اس میں جمہوری قوتوں کو الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ تمام جماعتیں جیسے کہتی ہیں کہ اگر صدر زرداری صدر ہوئے تو آپ کو انتخابات نامنظور ہیں. تو جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا اس وقت بات یہ تھی کہ الیکشن کون کروا رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹرمز جو NRO کی تھیں اس میں ہم امریکہ کی غلامی میں جائے تھے. اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ کیا اس وقت اگر اب پلٹ کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ انتخابات میں غلطی ہوئی ہم سے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ یہ بات جو کر رہے ہیں کہ NRO کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عامر نے ارینجمنٹس کیے تھے اور اس کے بینیفیشری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم تو اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. ہم تو صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اس انداز میں کسی انتخابات کے اندر پولیٹیکل فورسز کا شامل نہ ہونا یہ ان قوتوں کے لیے راستہ ہموار کرنا اور اس کی داغ بیل ڈالنے کے مترادف ہے جو پبلک میں نہیں ہوتی اور جن کو پلانٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے غلط کیا. لیکن دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے منشور سے جو ہے انحراف کرتا ہے، پبلک کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے مطابق جو ہے وہ اس کی کارکردگی نہیں ہوتی، تو اس پولیٹیکل پارٹی کو یا لیڈرشپ کو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے کانسیکوینس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اوکے، لیکن حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت جلسوں کا نہیں ہے. انہوں نے کی تھی کہ زرداری، اگر مجھے اجازت جی فرمائیے. زرداری صاحب جو ہے ان کے انتخاب میں خدا نخواستہ مسلم لیگ نون کا کوئی کردار ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے تو جسٹس صدیقی جو ہے ہمارے امیدوار تھے اور میں بطور ممبر پروونشل اسمبلی اور پولیٹیکل پارٹی ساری جو ہے مسلم لیگ نون اس نے جسٹس صدیقی کو سپورٹ کیا تھا. تو ہم زرداری صاحب کے انتخاب میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اور جہاں تک بات آپ نے یہ کی ہے کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس ملک کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد صدر کے حوالے سے جو ہے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جس قسم کی گورننس ہوئی ہے خدا نخواستہ اگر وہ صدر رہتے ہیں تو اگلے انتخابات کے اندر وہ اپنی جو ہے وہ انفلوئنس کو بلا شبہ وہ جو ہے ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ وقت جلسوں کا نہیں ہے، یہ وقت یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہو، وہ تمام لوگ جو کہ چاہتے ہیں اس حکومت کے خلاف ایک سٹینڈ لینا وہ ساتھ بیٹھیں، ملیں اور اس کو لے کے آگے چلیں. لیکن آپس میں جو حسن اتفاق ہے کہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپس میں تو آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن ایکچوئل جو حکومت ہے اس کے خلاف بہت کم لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی جو ہے زیادہ وقت گزارتے ہیں MKM کے خلاف یا PTI کے خلاف، سرکار کے خلاف کم بات ہو رہی. تو جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو مل کے تو گورنمنٹ کے خلاف کام کرنا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جہاں تک بات کی ہے، ہم نے پچھلے سالوں میں ویٹ کی ریکارڈ پیداوار پنجاب کے اندر ہوئی ہے اور ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہمارے پاس سرپلس ویٹ کے جو ہے وہ ذخیرہ موجود تھا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا کہ فوری طور پہ اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. جیسا میں قطع کلامی کروں گا. سوال یہ ہے کہ اس وقت جلسوں کا نہیں ہے. ہر ایک دن وہ جو اربوں روپیہ چھپ رہا ہے، قوم ڈیٹ میں جا رہی ہے، ریلوے، ایئر لائن، PIA، پاکستان اسٹیل، یہ جو معاملات ہیں یہ ماضی کے نہیں ہیں، یہ تو حال کے. اس وقت آپ جلسوں میں جو روپیہ ضائع کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی کرسیاں گن کے آپ بتا رہے ہیں کہ کس کی کرسیاں زیادہ ہیں، یہ وقت تو یہ ہے کہ آپ قوم کے مفاد میں حکومت کو فرداً نقصان پہنچانے سے روکیں. قریش صاحب، یہ جلسوں کے ذریعے سے بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی پوری قوت کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے ان ایشوز پہ بات کر رہی ہے. میں آپ کی اور حافظ صاحب کی توجہ دلاؤں گا جناب میاں نواز شریف صاحب کے آخری 2 جلسے جو ان کے اندر سپیچ اور اس کے سپیچز اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے آج کل صوبائی صدور جو ہیں وہ منتخب ہو رہے ہیں اور سیکٹریز، ان کے حوالے سے جو ہماری صوبائی کونسلز کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ گورنمنٹ کو کہا کہ اپنے قبلے کو درست کرے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کرپشن کا بازار نہیں روکا جاتا، اگر ملک کے اندر جو آج چیلنجز ہیں اس کے اوپر کام حکومت نہیں کرتی اور فقط میمو گیٹ کے اوپر انہیں بڑا اعتراض ہے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن بننے کا،
اور ایشوز کے اوپر جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ روز پارلیمنٹ کے اندر خطاب فرماتے ہیں، لیکن جو عملی طور پہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو اس پہ تو مسلم لیگ نون بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا ویٹ کے حوالے سے، جو آپ نے اس بات کے درمیان میں اپنا سوال فرمایا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ حافظ صاحب، وفاقی حکومت جو ہے، حافظ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، بلکہ اجاز صاحب وفاقی حکومت تو کوآپریٹ نہیں کرے گی جبھی تو ایک اپوزیشن کا مگر۔ حافظ صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے اپوزیشن کا حال میں؟ چلیے ماضی چھوڑتے، ماضی قریب میں دیکھیں اور حال میں دیکھیں تو کیا، جیسا کہ اجاز فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پریشر، اپنی اسٹرینگتھ یوز کی ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ جی فیصل بھائی، دیکھیے میں دو چیزیں یہاں پر کہوں گا، ذرا الیکشن کی بات ذرا واضح میں کر دوں کیونکہ وہ صرف این آر او کی بات ہوئی ہے۔ اب دیکھیے الیکشن جب ہو رہے تو اس وقت منظر کیا تھا؟ این آر او کے بعد 3 نومبر ہو چکا تھا اور جوڈیشری جو ہے وہ گھر بھیجی جا چکی تھی، اور جنرل مشرف جو ہے وہ وردی کے اندر جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی سے منتخب ہوئے تھے، اور 3 نومبر سے پہلے اسمبلی جو سپریم کورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ آپ الیکشن لڑ لیا ہے لیکن آپ حلف جو ہے وردی اتار کر آپ جو اختیار کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں جنرل مشرف پوری دنیا میں اکیلے تھے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اکیلے تھے، اور اگر اس وقت دیکھیں تو صرف رائٹ ونگ جو 70% ہے اس پاکستان میں، رائٹ ونگ کی صرف ایک پارٹی نون لیگ نے، اور مذہبی پارٹیوں میں سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان 2 پارٹیوں نے ان انتخابات کو کریڈٹ دیا ہے۔ اگر یہ اس کو سرٹیفائی نہ کر دے تو اس کی کریڈیبلٹی 0 ہو جاتی، اور صرف لیفٹ ونگ کے لوگ جو تھے، جو پاکستان کے اندر 30% سے زیادہ نہیں ہے، وہ وہاں پر رہ جاتے، اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، یعنی یہ کریڈیبلٹی جو ہے ان الیکشنز کی، یہ ان 2 پارٹیوں نے کی ہے۔ رائٹ ونگ سب سے بڑی پارٹی نون لیگ میں تسلیم کرتا ہوں، اور مذہبی پارٹیوں میں بڑی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ایم اے میں بحال ہوگی تو پہلے یہ پتہ بتایا جائے کہ خراب کیوں ہوئی تھی، تو یہ ہمارا موقف ہے۔ اب آ جائیے آج کے دور کے اندر، آج کے دور کے اندر جو اسمبلی کے اندر جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو گود میں اٹھائے، سینے سے لگائے، ان کی محنت سماجت کرے، ان کے آگے پیچھے جائے اور ان کو ملا کر کے ایک گرینڈ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن، فلاں اپوزیشن، اس کو ایک بنائے۔ میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے یقین سے، میں چودھری شجاعت کو جانتا ہوں، اگر میاں نواز شریف صاحب چل کر چودھری شجاعت کے پاس چلے جائیں، میاں نواز شریف صاحب اگر چل کے اس کے مولوی فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے جائیں، میاں نواز شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اسفند یار ولی کے، اگر میاں نواز شریف صاحب اسفند یار ولی کے پاس چلے جائیں تو یہ ساری جماعتیں میاں صاحب کے ساتھ ہوں گی۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب کی بڑی جماعت ہونے کے سے یہ ذمہ داری ہے کہ باقیوں کو سمیٹ کے ساتھ لے کے چلیں؟ جی بالکل بالکل، اور میں سمجھتا ہوں 1 مہینے کی تگودو سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ نو کانفیڈنس سے باہر ہو سکتا ہے، میجورٹی لوز کر سکتا ہے۔ اور اس سین کو اب آپ دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ہم کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر نہیں ہوگا، پرائم منسٹر ایسا ہوگا جو آصف زرداری کے انگوٹھے کے نیچے نہیں ہوگا، تو جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ این آر او کو لیٹر لکھیں، وہ پرائم منسٹر جو آصف زرداری کے زور زبردستی کے باہر ہوگا اور جمہوری طریقے سے آئے گا، نو کانفیڈنس کے باہر آئے گا، وہ چند گھنٹوں میں وہ لیٹر لکھے گا جو آصف زرداری کو گھر بھیج دے گا، یہ سین بنے گا۔ اوکے، اعجاز صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں جو حافظ صاحب نے فرمایا کہ بڑی جماعت ہونے کے ناطے آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ باقی تمام کو لے کے چلیں، اور متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ماضی میں یہ آپ سے شکایت رہی ہے کہ جب وہ اپوزیشن کرتے تھے تو ان کو یہ گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ پیچھے آپ ساتھ دیں گے یا پیچھے سے غائب ہو جائیں گے، تو وہ رسک نہ لے سکے کبھی بھی۔ اور یہ سوری میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، متحدہ قومی موومنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جب وہ حکومت سے باہر تھے آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ ان کو ملا کے لے کے چلتے اور کام بن جاتا۔ دیکھیں قریش صاحب، بنیادی طور پہ
حافظ صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، جی لیکن آپ دیکھیں کہ سیاسی منظرنامے میں اور پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے اختلاف کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم ملک کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے ہم مل کے کردار ادا کرتے ہیں، جی اور اس کے لیے ایم کیو ایم جو ہے ان کے ساتھ بنیادی طور پہ بات چیت ہوئی، جی لیکن چند دن بعد ایم کیو ایم راتوں رات جو ہے وہ عوام کو بھی اعتماد میں لیے بغیر اور ان ایشوز کی جس کے لوکل باڈیز کے اوپر اور کشمیر کے اوپر جو ان کے ڈیفرنسز تھے سیٹس کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر بھی قوم کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے راتوں رات جا کے جو ہی کراچی اگلے دن کراچی ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، راتوں رات انہوں نے دوبارہ سے کولیشن بنا لیا۔ اچھا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، مجھے اگر موقع دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے خود کہا کہ ہم وفاق سے وہ علیحدہ تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آنن فانن یہ اعلان کیا کہ ہم جناب وفاق کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے اور آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ جہاں تک بات چودھری شجاعت صاحب کی ہے، چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے یہ آپ کے نالج پہ ہے کہ شجاعت صاحب نے جو ہے جو سیاست کی ہے عامر کے کندھے پہ چڑھ کے کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کی نفی کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ مطلب اسمبلیز کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب ہم 10 دفعہ عامر کو یونیفارم پہنا کے اس ملک میں لائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا فرق ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، ایک سیاسی سوچ کا فرق ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور دوسری پارٹیز کی بھی بات کریں، اب جو سیاست اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے جن ٹرمز کے اوپر جو ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے، مسلم لیگ نون ان ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ مل کے اپوزیشن نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بڑے باشکاف الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جیسا اور شاید شکایت باقی جماعتوں کی آپ سے یہی ہے، اور میں باقی جماعتوں کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ آپ کی جماعت میں ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے، آپ بڑی پارٹی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، اور یقیناً آپ کا چودھری صاحب سے اب سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ماضی میں تو آپ کی سیاسی سوچ ایک ہی تھی، پی ایم ایل کی ہی دوسری قسمیں ہیں، اور آپ دراصل ایک ہی سوچ سے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک غلطیوں کا معاملہ ہے تو پی ایم ایل این نے بھی بے انتہا غلطیاں کی ہیں، چاہے کوئی اعتراف کرے نہ کرے، تو پی ایم ایل کیوں نے بھی کی، لیکن اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قوم کی بہتری کے لیے آپ کو اپنے سیاسی مفادات یا اختلافات سے بڑھ کے مل کے کام کرنا ہو تو کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کچھ دیر پہلے ایک ایس ایم ایس آیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔